افغانستان سے دشمنی ہمارے مفاد میں نہیں ہے، افغانیوں سے دشمنی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہمسایہ سے جب ہمارے تعلقات خراب ہوں گے تو کیسے آپ کسی گھر کا، میرا ہمسایہ میرا گھر ہے، میرے ہمسایہ سے، اپنے گھر کے ساتھ ہمسایہ سے تعلقات خراب ہوں گے، ہم گھر سو نہیں سکتے، گھر میں آرام سے رہ نہیں سکتے۔ ہمسایہ کے ساتھ جب آپ تعلقات خراب کریں گے، ہمسایہ کے لوگوں کے ساتھ آپ تعلقات خراب کریں گے تو ہم کیسے آپ کا ملک کو چلائیں گے؟ کوئی انسانیت ہے، کوئی آداب ہے، کوئی اصول ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہے، کوئی انسانیت بھی ہے، کوئی انسانی چیزیں کو دیکھا جائے تو تم شاید روایات نہیں جانتے پنڈی اور اسلام آباد کے حکمران، اور نہ روایات جانتے ہیں، نہ قبائلی روایات جانتے ہیں، کچھ بھی ان کے روایت میں تو گالی کوئی عیب ہی نہیں ہے، ان کے روایت میں تو گالی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کو میں کہتا ہوں ہمارے روایات میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، گالی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے قتلیں ہوتی ہیں، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اسی طرح میں جو بے عزت کرتے ہو، سخت لہجے میں بات کرتے ہو، ہمارے کسی بہن کو چادر کھینچتے ہو، اگر کسی بہن کو زبردستی ٹرک میں بٹھاتے ہو تو یہ اگر میں پنڈی کے بہت ساروں کو دیکھوں، پنڈی کے والے کو، ان کے بھی اب بھی ان کے شجر نسب دہلی سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، تو چلے تم بھی نکلو، تم بھی چلے جاؤ، تمہارے یہاں تمہارا پورا نظام وہی یورپ مغرب سے ہے، تمہارا خون کا ٹیسٹ بھی اب بھی یہاں بہت سارے لوگوں کے اسلام آباد کے خون کا ٹیسٹ بھی واشنگٹن سے ہوتا ہے، ان کا لیبارٹری واشنگٹن میں کہ خون کا ٹیسٹ کتنے غیرت اس میں کتنا بے غیرت ہے، وہاں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں بھی ان کے تمام کے خون چاہتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ ظالموں، جب تمہارا پورا سسٹم وہاں پر ہے، تم وہاں بچوں کو لے جاتے ہو، وہاں پہ میری بچہ پیدا ہو مجھے نیشنلٹی مل جائے، تو افغانیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تم وہاں پیسے اپنے اکاؤنٹ بناتے ہو، تمہارے سب کے اکاؤنٹس باہر ہیں، تاکہ میں چوری چھپے یا پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ وہاں کروں، تاکہ اتنا پیسہ میں اکاؤنٹ میں رکھوں گا مجھے نیشنلٹی مل جائے۔ تو افغانیوں نے بھی یہاں اکاؤنٹ ہے، پیسے، انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تم وہاں پلازے خریدتے ہو کہ میں پلازہ خریدوں گا مجھے نیشنلٹی مل جائے، یہاں بھی افغانیوں کے پلازے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے یہاں تم وہاں شادیاں کرتے ہو لڑکیوں کے ساتھ کہ میں وہاں شادیاں کروں گا تو مجھے نیشنلٹی مل جائے، افغانوں نے بھی شادیاں کی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کیوں منافقت اور دوہری پالیسی؟ اسلام چھوڑ دیں، انسانیت چھوڑ دیں، جو قواعد تم اپنے لیے کرتے ہو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے اصول جو تم اپنے لیے کرتے ہو، اپنی جائیداد کے بارے میں، نیشنلٹی کے بارے میں؟ تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، میرے پیسہ یہاں ڈوب جائے گا، اس لیے تم باہر اکاؤنٹ بناتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پلازہ خریدنا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سب کچھ پتہ ہے کہ جس دن پاکستان ڈوب رکھو خود ڈوبا رہے ہو تم۔ ہمارا تو جیسے اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ جو مجلسیں کرتے ہیں اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سخت بات، تلخ بات، جو باتیں ہمیں کرنی چاہیے، کوئی قبرستان نہیں ہے، ہمیں بات کرنی پڑے گی، مجلسیں بار بار کرنی پڑے گی، کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کم سے کم میں اور آپ اپنا ضمیر مطمئن کریں گے، بات کریں گے، کوشش کریں گے، لوگوں کو منظم کریں گے، لوگوں کو، نوجوانوں کو منظم کریں گے، پنڈی اور اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کو بتائیں گے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ ملک دیکھیں، ملک یہ ہماری جو ہے ادارے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کسی بلوچ نے نہیں توڑا تھا، کسی پشتون نے نہیں توڑا تھا، انہوں نے توڑا تھا جس نے بنایا تھا، کل بھی پاکستان وہ خود ہی توڑیں گے۔ ہمیں کوئی فکر مندی نہ بلوچ کو ہونا چاہیے نہ کسی پشتون کو ہونا چاہیے، کوئی فکر مندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اگر ملک بچانا چاہتے ہیں خود بچا لیں گے، توڑنا چاہتے ہیں خود توڑ دیں گے۔ ہمیں اپنے عزت اور غیرت کی خاطر جد و جہد کرنی ہے، ہمیں انصاف کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑے گی، اپنی حق اور سچ بات اپنی کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی بات جو حق سمجھتے ہیں اس کو ہم نے میڈیا کے سامنے، آج میڈیا کا دور ہے، اپنی بات کرنی پڑے گی۔ باقی ملک ماضی میں بھی ہم نے نہیں توڑا، انہوں نے خود توڑا اور ماضی میں خود ہی توڑیں گے، اس میں کوئی ہمیں زیادہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی توڑیں گے، جا رہے ہیں اسی طرف۔ 16 دسمبر 1971 میں مجھے ایک صحافی نے کہا کہ بلوچستان کے جتنے نوجوان ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں، لاپتہ ہیں، تو بلوچستان کی علیحدگی چاہتے ہیں۔ ان کو 16 دسمبر 1971 میں کوئی بلوچ کا نام ہے پاکستان توڑنے میں، کسی پشتون کا نام ہے پاکستان توڑنے میں؟ کس نے توڑا تھا؟ جس نے توڑا تھا آپ نے ماشاءاللہ، یہ آج کا جو پاکستان ہے قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں ہے، یہ جنرل یحییٰ خان کا پاکستان ہے نا۔ قائد اعظم کا پاکستان تو بنگلہ دیش ساتھ تھا، یہ تو جنرل یحییٰ خان کا پاکستان ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان آج کا، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم کے پاکستان میں بنگلہ دیش ساتھ تھا۔ یہ جنرل یحییٰ خان کا پاکستان، اس کو بولو، یہ جنرل یحییٰ خان کا پاکستان ہے۔
جنرل یحییٰ خان کا پاک، اور آئندہ بھی جو آج کے کل کی تقریر ہے ہمارے سپہ سالار کی جو تقریر ہے، جس کا لہجہ ہے، اس کی جو تکبر ہے، جس کی غرور ہے، اس کا جو گھمنڈ ہے، اب تک عبرت نہیں ہے وہی تقریر کہ میں ایسا کروں گا۔ بھئی اب تم اللہ کے بندے، تم اپنے کیمپوں پہ محفوظ نہیں ہو، تم اپنی چوکیوں میں محفوظ نہیں ہو، تم اپنے چھاونیوں میں محفوظ نہیں ہو، تم اپنے بدبختر بندگاڑیوں میں محفوظ نہیں ہو، اور باتیں ایسی کر رہے سپہ سالار کہ ہم ایسا ماریں گے، ایسے چوکی مار ہے، پلانی ہے۔ خود ہمیں ہماری حفاظت چھوڑو، اپنی حفاظت کرو۔ قوم کی حفاظت چھوڑ دو، اپنی حفاظت کرو۔ تم خود محفوظ نہیں ہو بابا، وہ لوگ پہاڑوں سے آ کر کے شہر میں تمہیں مار کے چلے جاتے ہیں، تم اپنے شہر کے اندر محفوظ نہیں ہو۔ اور دھمکیاں دیکھو، 1500 لوگ بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، 1500 نہیں، پورا بلوچستان ناراض ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے تم لوگوں سے، اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں سے، سب سے پنڈی اور اسلام آباد سے ہم بیزار ہیں۔ پہلے ناراض تھے، یہ جو گوریلا کمانڈر ہیں بلوچ آج بھی جو پہاڑوں پہ لڑ رہے ہیں، کل یہ پانی مانگ رہے تھے، کل یہ بجلی مانگ رہے تھے، اور آج علیحدگی مانگ رہے ہیں۔ اس کو پانی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ بجلی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ کل یہ بی ایم سی کا لیڈر تھا، آج علیحدگی پسندوں کا لیڈر ہے۔ کیوں؟ کس نے لایا؟ اس کو مجبور کیا۔ کل یہ بی ایم سی میں فیس کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان کہ بی ایم سی کا فیس زیادہ، فیس کم کرو، اور وہ فیس کم کرنے والا آج علیحدگی مانگ رہا ہے۔ کس نے کیا؟ آپ نے مارا اس کو، جب فیس کی کمی کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان، آپ نے تشدد کیا، لاش بنایا، اور آج وہ علیحدگی مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے ریاست کے لوگوں کو آپ لے جاتے ہو علیحدگی کی طرف، آپ ریاست لے جاتے ہو۔ اس لیے جو افغانستان کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ بالکل پاکستانی ہیں، ان کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر کسی نے یہاں شادی کی ہے پاکستانی ہے، کسی کا جائیداد ہے پاکستانی ہے، پیسہ لگا ہے پاکستانی ہے، ان کے کتنے سال رہا پاکستانی ہے۔ جو رول جو تمہارے تو ہندوستان یوروپ میں جائے وہی رول اپلائی کرو یہاں پہ۔ یہ امت کی بات ہے نا، بالکل یہ میں اتفاق کرتا ہوں ہمارے اے این پی کے، لیکن جماعت اسلامی اور اے این پی کا امت کی جو ہم بات کرتے ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں کوئی شہریت نہیں ہے۔ پاکستان پوری زندگی رہو کوئی شہریت نہیں دے گا، سعودیہ میں پوری زندگی رہو شہریت نہیں دے گا، بحرین میں زندگی رہو شہریت نہیں دے گا، دبئی میں ہر جگہ رہو آپ کو شہریت نہیں دیں گے۔ امریکہ میں آپ 1 سال رہے شہریت ہے، لندن میں رہو شہریت ہے۔ کہاں ہے امت؟ لندن کے میئر بن جاؤ، لندن والا میئر بنائے گا آپ کو۔ جتنے پاک دنیا میں اسلامی ممالک ہے پوری زندگی وہاں رہو آپ کو شہریت نہیں ملے گی، جتنے اسلامی ممالک ہے دنیا کے نقشے میں۔ لیکن آپ کافر ملک چلے جائیں، کافر ملک میں آپ کو شہریت 1 سال میں مل جائے گا۔ کافر ملک آپ جا کے نا یہ بحرین میں شادی کر دیں آپ کو مل جائے، آپ عمان میں جا کے شادی کریں کہ آپ کو شہریت مل جائے، آپ قطر میں جا کر کے شادی کرو آپ کو شہریت مل جائے، وہاں پیسہ لگاؤ آپ کو شہریت مل جائے، نہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن جتنے کافر، جس کو ہم کافر ملک کہتے ہیں، جتنے جنتی ملک ہیں، جتنے کافر ملک ہیں، جتنے جو کافر جس کو ہم کافر ملک کہتے ہیں، وہاں شادی کرو آپ کو نیشنلٹی مل جائے، وہاں پیسہ لگاؤ نیشنلٹی مل جائے۔ اسلامی ملک میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو امت کا اس وقت ہوگا جب کوئی نظام ہو، قرآن ہو، انصاف ہو، جب امت کی بات ہو، جہاں ظلم ہو، نہ وہاں فتویٰ چلتا ہے، نہ قانون چلتا ہے، نہ کوئی سسٹم چلتا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں یا خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جو ظلم ہے، جبر ہے، تو اس کے خلاف ہم سب کو، جماعت اسلامی نے پہلے بھی ہم نے ایک مجلس کیا تھا جو افغان بھائیوں کے ساتھ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے، ایوان میں بات کریں گے، کوئی چھوڑے یا نہ چھوڑے، ہمیں بات کرنی ہے انشاءاللہ، ہم بات کریں گے، انصاف کے ساتھ بات کریں گے۔ کل بھی آئے تھے جماعت اسلامی نے، ہماری خدمت فاؤنڈیشن نے بڑی ہم نے خدمت کی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف بات کریں۔ جیسے بلوچستان میں آج ظلم ہے، جبر ہے، اور غزہ میں ظلم اور جبر ہے، کشمیر میں ظلم اور جبر ہے، افغانستان میں ظلم، جہاں انسان پہ ظلم ہو رہا ہوگا، ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا، مسلمان ہوگا، اس پہ بات کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ جہاں ظلم ہوگا، بلوچ کے ساتھ ہو، پشتون کے ساتھ ہو، ہندو کے ساتھ ہو، عیسائی کے ساتھ ہو، مسلمان کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، بات ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں آخر میں پھر جو ہمارے پنڈی اور جو اسلام آباد کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہم یہی بتاتے ہیں آج کی مجلس کے توسط سے کہ ہمارے افغان بھائیوں کے ساتھ سلوک درست کرو، نیشنلٹی کے جو اصول اور قواعد کی پالیسی بناؤ، یہ جو ڈنڈے کی بنیاد پر ان کو اپنا دشمن بنا رہے ہو
جو آپ نے ابھی نندن کو عزت دی، ابھی نندن جو کپتان مونچھوں والا کپتان جس نے پاکستان پہ بمباری کیا تھا، جو عزت دی، افغانی اس سے برے ہیں، کلبھوشن سے برے ہیں، ریمن ڈیوس سے برے ہیں، ان سے برے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹرکوں پہ ڈال کر کے جانور کے، ان سے برے ہیں، ان لوگوں سے برے ہیں۔ اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں ان کو جو عزت دی ہے، اس سے آدھا عزت افغان شہریوں کو دے دیں، ان کا آدھا ان کے ساتھ عزت و احترام کریں، ان کا آدھا بلوچستان والوں کے عزت دیں، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ باقی ہمیں بات کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے پاس اس کو کرنا پڑے گا، کریں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں۔ اگر اس ملک کو ان کے ارادہ ہے کہ بچانا ہے، توڑنا ہے، وہ الگ بات ہے، خود توڑیں گے۔ کوئی بلوچ پاکستان کو نہیں توڑے گا، کوئی پشتون پاکستان کو نہیں توڑے گا، خود ہی توڑیں گے، خود ہی توڑیں گے۔ کل بھی توڑا تھا، کل آئندہ بھی توڑیں گے، خود ہی توڑیں گے، اور جا رہے توڑنے کی طرف۔ ہم نے کل بھی پاکستان نہیں توڑا تھا، اور آئندہ بھی ہم نہیں توڑیں گے، خود ہی توڑیں گے، خود ہی اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی جو ہے نا جدوجہد ہے، اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے، وہ ہمیں اس طرف کرنی چاہیے۔ میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسمبلی فلور میں بھی این پی بھی ہے، ہمارے باقی ساتھی ہمارے دوست ہوتے ہیں وہاں، ہم مل کے انشاءاللہ اس پر وہاں بات بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، حکومت والوں سے ملیں گے۔ اگر یہ جائیداد والا اس پہ بھی کام ہو کہ اگر کوئی ہمارے افغان بھائیوں کی جائیدادیں ہیں یہ نیلام نہ ہوں، اس پہ کوئی ظلم نہ کرے، اس پہ بھی انشاءاللہ حکومت سے بات ہو، اور ہم بھی آپس میں اگر کیا بنا سکتے ہیں اس بیچاروں کو، اگر ہم اس پہ تعاون کر سکتے ہیں کہ 1 کروڑ کی آمدن ملکیت ہے، اگر 30 لاکھ میں جا رہا ہو، تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہوں، اس کو 1 کروڑ ہی پیسے دلوانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی اگر کمیٹی بنے، سیل بنے، اس پہ بھی حکومت والوں سے بھی انشاءاللہ مل کے بات کر لیں گے، لیکن اس میں ہم سب سول سوسائٹی، آل پارٹیز، قبائلی لوگ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں، کام کریں۔ میں آپ کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی مجلسیں کریں گے اس ظلم اور جبر کے خلاف۔ جو ہماری بیٹیاں آج بھی قید ہیں کوئٹہ میں، یا سیاسیہ میں آزادی نہیں ہے، یا ہمارے بارڈر بند ہیں، ہمارا کاروبار بند ہیں، یہ جتنا یہاں پورا مافیا بندوق کے زور پر ہمارے تمام وسائل پر یہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف نے پرسوں اعلان کیا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ محترم بھی تھے، کہ پیٹرول کی قیمت میں جو بچت ہے، وہ بچت سے جو ہے نا کراچی سے کوئٹہ وہ ہائی وے بنا رہے ہیں، وہ بچت سے۔ اور ہمیں خوف ہے کہ کل ابھی تو پیٹرول کی قیمت تو کم ہوئی ہے، شاید وہ ہمارا روڈ بنا دیں، کل اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گیا پھر ہم سے واپس نہ لے لیں یہ پیسے کہ ابھی قیمت بڑھ گیا ہے، ابھی ڈبل آپ لوگ دے دیں۔ اس لیے ہمیں خوف بھی ہے، ہمیں یہ کہ پیسے کل کو دوبارہ ہی پیسے ہمیں دوبارہ وصول نہ کریں۔ کتنے ظالم ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں یہ حکمران، کتنے ظالم ہیں۔ اسی تقریر میں شہباز شریف کہہ رہا ہے کراچی سے حیدرآباد موٹر وے سی پیک 2 میں بنا رہے ہیں، حیدرآباد سے سکر سی پیک فیز 2 میں موٹر وے بنا رہے ہیں۔ جب بلوچستان کا نام آیا، اس نے کہا کہ پیٹرول کی بچت سے ہم کراچی سے کوئٹہ پیٹرول کی بچت کے پیسوں سے، یہ نہیں کہا کہ کراچی حیدرآباد پیٹرول کی بچت سے ہم بنائیں گے، یہ نہیں کہا حیدرآباد سے سکر پیٹرول کی بچت سے یہ نہیں کہا، سی پیک فیز 2 میں بنائیں گے۔ جب بلوچستان کی باری آئی، کہا کہ پیٹرول کی بچت سے ہم کراچی سے ہائی وے بنائیں گے، لیکن موٹر وے طرز کا ہوگا۔ یہ اچھا شکریہ، اس نے جھوٹ نہیں بولا کہ ہوگا ہائی وے لیکن موٹر وے ہوگا۔ کل بھی میں نے صحافیوں کو کہا اس طرح ہے، جتنے پیٹرول کے بچت کے پیسے پنجاب میں لگاؤ، سی پیک کے پیسے بلوچستان میں لگاؤ، کیونکہ پیسے بہت زیادہ ہے، پنجاب میں لگا دو کہ پیٹرول کے جو بچت ہے، اور جتنے سی پیک کے بلوچستان۔ یہ ہمارے ساتھ جو توہین کرتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے ہیں، ہمیں خیرات دیتے ہیں، ہمیں بچت دیتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے ہیں، اور ہمارے کابینہ کے لوگ ماشاءاللہ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پیٹرول کے بچت سے بھی بلوچستان ترقی کرے گا۔ جب حکمران ایسے ہوں گے، کابینہ کے لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے نمائندے ایسے ہوں گے، فارم 47، فارم 48، فارم 49، فارم 50، اور جتنے یہاں ان کو ایک کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں سردار اختر صاحب بیٹھے تھے، بات کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے، دھرنے میں مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو یہ ہمارا پنڈی میں اور اسلام آباد کے حکمران ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بلوچستان کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، سیاسی پارٹیوں کی، قبائلی لوگوں کی، ہم سب کی، کہ بلوچستان کے فرزند ہیں، بلوچستان ہماری سرزمین ہے، کوئی مسافر نہیں ہے، یہ ہماری سرزمین ہے۔ کوئی غاصب قوت چاہے اسلام آباد کی ہو، ہم اسلام آباد کے دارالحکومت سمجھتے ہیں، ہم اسلام آباد کے غلام نہیں ہیں۔
اسلام ہم پاکستان کے غلام بھی نہیں ہیں. پاکستان کے آئین پاکستان میں کہ ہر پاکستانی میرا معزز شہری ہوگا, آئین میں نہیں لکھا ہم غلام. میں بالکل مجھے ماں نے آزاد جانا ہے, میں پاکستان کی غلامی نہیں کروں گا, میں اسلام آباد کی غلامی نہیں کروں گا, میں پنڈی کی غلامی نہیں کروں گا, میں فوج کی غلامی نہیں کروں گا, میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا. میں آزاد شہری کی طرح رہنا چاہتا ہوں, مجھے آزاد شہری کی طرح ٹریٹ کرو. میں غلام نہیں رہوں گا, نہ پاکستان کا غلام رہوں گا, نہ اسلام آباد کا غلام رہیں گے, نہ پنڈی کے غلام رہیں گے. ہم آزاد شہری جو آئین پاکستان نے مجھے دی, جس طرح میں تیسرے درجے کا چوتھے درجے کا شہری نہیں ہے ہمارے بلوچستان کے لوگ, یا افغان بھائی جو ہمارے آج اس کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے میٹنگ ہے, تو ہم افغان کے بھائیوں کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ یکجہتی بھی کرتے ہیں, خدمت بھی کریں گے, اور ظالم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ انصاف دو اور ان کو عزت دو, اور جو قانون کے مطابق ان کی نیشنلٹی بنتی ہے اس کو پاکستانی قرار دیا جائے. جو آپ کے قانون جو آئین بناتے ہیں ان کو ٹھیک ہے عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے. بہت بہت شکریہ.